بالی ووڈ کے معروف اداکار سشانت سنگھ راجپوت نے آج سے چند روز قبل خودکشی کر لی تھی۔ سشانت کی لاش ممبئی میں موجود ان کے گھر سے برآمد ہوئی۔ ان کی عمر 34 سال تھی۔ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ سشانت سن 1986 میں انڈیا کے شہر پٹنہ میں پیدا ہوئے اور ممبئی میں اکیلے رہا کرتے تھے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سشانت نے ٹی وی ڈراموں میں کام کیا اور پھر بیک اپ ڈانسر کے طور پر کام کرتے تھے۔ حالیہ برسوں میں انہوں نے کئی اہم بالی ووڈ فلموں میں بھی کام کیا، جن میں دی انٹولڈ اسٹوری، ایم ایس دھونی، چھچورے، کیدر ناتھ، ڈیٹیکٹیو بیوفکشن بخشی، کائی پوچے اور فلم پی کے شامل ہیں۔ سشانت نے عامر خان کے ساتھ فلم پی کے میں ایک پاکستانی لڑکے سرفراز کا کردار بھی ادا کیا، جو پاکستان اور انڈیا میں بے حد پسند کیا گیا اور سشانت کو بے حد پذیرائی ملی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں۔ دراصل ڈپریشن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے خیال میں سماجی دباؤ، غربت، نفسیاتی مسائل، بے روزگاری، ذہنی دباؤ، خود اعتمادی میں کمی، تعلیمی دباؤ وغیرہ شامل ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو انسان مایوس ہوتا ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ نا امیدی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسے اپنی زندگی بے معنی لگنے لگتی ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ انسان کو مرنا زندہ رہنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ WHO کے مطابق ہر 40 سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں 25% مرد اور 57% خواتین ذہنی امراض کا شکار ہیں اور 35% افراد ایسے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے، اگر ڈاکٹر جو ہے وہ ایک مریض کی بات اچھی طرح سے سن لیتا ہے تو مریض کا آدھا درد یا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ 75% جو مسائل ہیں وہ صرف سننے سے حل ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہاں خودکشی کی شرح ان ممالک سے کہیں زیادہ کم ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ دیکھیے، جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں جہاں زندگی کا رہن سہن ہر لحاظ سے اچھا تصور کیا جاتا ہے، وہاں خودکشی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ایسے لوگ جو خودکشی کرتے ہیں وہ کسی سے بات نہیں کرتے، تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرتے۔ خودکشی کی طرف انسان کب بڑھتا ہے؟ دیکھیے، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی۔ اب ٹینشن ہوتی کیا ہے؟ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اگر آپ کا وہ کام ہو گیا تو سمجھ لو آپ کی ٹینشن مکمل ختم ہو گئی۔ اور اگر وہ کام نہیں ہوتا اور وہ کام ضروری بھی ہے، بیسک بھی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو نوکری نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے، بیوی بچوں کے اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، پھر انسان کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب انسان ڈپریشن میں جاتا ہے تو وہ ہر وقت سوچ بچار میں رہتا ہے۔ پھر انسان کی جو ڈپریشن ہے رفتہ رفتہ آپ کے اندر اس قدر اتر جاتی ہے کہ انسان اس سے بآسانی باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ ڈپریشن ہے ہی ایسی چیز۔ یا تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائی لینی پڑے گی، اگر اسی طرح گھومتے رہو گے تو یہ شدت اختیار کر جائے گی۔ مطلب یہ کہ انسان کو انگزائٹی ہو، ڈپریشن ہو، ٹینشن ہو، کچھ بھی ہو، نہ انسان کا ماضی اچھا لگے نہ مستقبل۔ ماضی اپنے برے کاموں کی وجہ سے یا لوگوں کے دھوکوں کی وجہ سے، اور نہ ہی مستقبل۔ اس شخص کو امید کی کرن نظر نہ آئے، اور پھر خطرے کی گھنٹی تب بجتی ہے جب انسان خودکشی کی طرف بڑھتا ہے اور اپنا مقصد ہی جینے کا ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں خودکشی کر لوں گا تو شاید نہ ماضی کا غم، نہ مستقبل کی فکر، نہ ٹینشن ہوگی اور نہ ہی ڈپریشن۔ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ کسی کو تھوڑا سا ٹائم دے سکے، اس کے سکھ دکھ کا ساتھی بن سکے، اس کے سن سکے، اسے سمجھ سکے، محسوس کر سکے، اور جس دلدل میں وہ پھنسا ہوا ہے اس سے اسے نکال سکے، اس کی مدد کر سکے۔ دیکھیے، بات یہ ہے یا تو ہم اس کی سنتے نہیں، اگر سن بھی لیں تو پتہ کیا کہتے ہیں، ارے یار یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی تھا، ٹینشن نہ لیا کر، چھوڑ ان سب باتوں کو اور خوش رہا کر۔
دیکھیے اگر وہ خوش ہوتا تو کیا وہ آپ کے پاس آتا؟ ارے بھائی اس کی سن لو، ممکن ہے اس کے دل کا آدھا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ایک انسان جو آلریڈی ڈپریشن کا شکار ہے، ہم اس کی سننے کی بجائے اپنی پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کم، آپ اس سے زیادہ ڈپریشن میں مبتلا ہیں، اسے ادھر ادھر کی کہانی سنا کے مزید ڈپریس کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس جاؤ جو آپ کی بات سن سکے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اچھا دوست، آپ کی بیوی، یا وہ شخص جو آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیتے، دراصل وہ آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ بات بتائی جا سکے، کیونکہ آپ اس شخص کی ہر بات کو غیر سنجیدہ لیتے ہو۔ بالآخر بات یہیں پہ آ کر ختم ہوتی ہے کہ زندگی خدا کی امانت ہے جو بہت مختصر سی ہے، لہٰذا اپنی زندگی بے معنی مت بنائیے بلکہ بامعنی بنائیے، اور خودکشی کا کبھی مت سوچیے، چاہے آپ کا کتنا بھی نقصان ہو جائے، آپ پہ جتنی مرضی بڑی آزمائش آ جائے، آپ نے خودکشی نہیں کرنی۔